السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں اپنے ہی چینل پر نیو ناول اجڑی غریب زادی کا ایپیسوڈ نمبر 10، جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ولید نے پہلے بیلا کی عزت لوٹی، عزت کو تار تار کر کے بیلا کو گھر چھوڑا، اور اب ولید نے ایک نیا منصوبہ بنایا تھا کہ ولید نے بیلا کی مما صبا اور بہن روشنی کو کڈنیپ کروا کے بیلا کو فون کیا اور روشنی سے بات کروائی۔ روشنی گڑ گڑانے لگی، بیلا پلیز مجھے بچا لو، یہ لوگ میری عزت کو برباد کر دیں گے اور میری جان بھی لے سکتے ہیں۔ اتنے میں ولید نے ایک تھپڑ مارا روشنی کو، روشنی رونے لگی اور ولید نے خود فون لیا اور بیلا سے کہنے لگے گا کہ بیلا، یہ تم دیکھ رہی ہو، تمہاری جان تو ہم نے بخش دی، ان کو ہم مار کے کسی جنگل میں لٹکائیں گے۔ اگر تمہیں ان کی جان چاہیے، اگر انہیں بچانا چاہتی ہو تو جو ہم کہیں گے وہ کرو۔ بیلا سوچے گی اور کہے گی ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، پلیز انہیں چھوڑ دیجئے۔ ولید کہے گا شہیر جیسے ہی آئے گھر، آپ نے فون کان کے ساتھ لگا کر یہ کہنا ہے کہ میں شام جو ہے وہ رات جس دن میں گھر سے غائب تھی تمہارے ساتھ بیٹا رہی تھی، تمہارے ساتھ گزار رہی تھی، اور اب پیٹ میں بچہ بھی تمہارا ہی ہے، اور ولید کو میں، شہیر کو میں بے وقوف بنا رہی ہوں، بس ہمارا یوں ہی یہ سسٹم چلتا رہے گا۔ اور بیلا کچھ سوچنے کے بعد کہے گی ٹھیک ہے، بٹ میری ماں اور روشنی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ جب شہیر آئے گا تو بیلا ایسے ہی کرے گی، اور یہ پلاننگ صرف اور صرف بیلا کو شہیر کی زندگی سے دور کرنے کے لیے پلان بنایا گیا تھا، تاکہ شہیر کے دل میں بیلا کی نفرت آ جائے۔ جب شہیر یہ باتیں بیلا کے منہ سے سنے گا کہ میں تمہارے ساتھ راتیں بتا رہی ہوں اور شہیر کو بے وقوف بنا رہی ہوں، تو شہیر فل غصے میں بیلا کو مارے گا۔ آیا شہیر بیلا کو چھوڑ دے گا یا نہیں؟ کیا ہوگا بیلا کے ساتھ؟ کہاں جائے گی بیلا، جس کا نہ آگے نہ پیچھے سوائے اللہ کے اور شہیر کے کوئی نہیں تھا؟ کیا بیتے گی اس مظلوم بیلا کے اوپر؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب چلیے ویڈیو کی جانب۔ شہیر نے ولید کو کالر سے پکڑتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا۔ شہیر پاگل مت بنو، اس لڑکی کے چکر میں تم تمیز اور لحاظ سب بھول چکے ہو۔ ولید نے اپنا کالر چھڑوایا، ابھی صرف بدتمیزی کی ہے، اگر بیلا کو ذرا سی بھی خروش آئی تو میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، شہیر کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ بشرا بیگم شہیر کے جانے کے بعد ولید کے پاس آئیں۔ ولید، اس لڑکی کو چھوڑ دو، اب میں شہیر کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ اور اس نے شہیر کو سب بتا دیا تو مطلب وہ جو اس نے بیلا سے زیادتی کی تھی۔ ولید بشرا بیگم کی طرف دیکھتا ہوا بولا نہیں بتائے گی یہ؟ مجھے فارم ہاؤس لے چلو، میں بات کروں گی اس سے، پھر ہم آگے کے پلان کو شروع کریں گے، فی الحال کے لیے یہ سب کافی ہے۔ ولید بشرا بیگم کو لے کر فارم ہاؤس پہنچا۔ بیلا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ دروازہ کھلا۔ بیلا نے دیکھا تو ولید اور بشرا بیگم دروازے سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ نے کروایا یہ سب، شرم نہیں آئی آپ کو؟ بیلا کہتی ہوئی کھڑی ہوئی، دیکھو لڑکی، ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں، لیکن اگر تم نے شہیر کے سامنے زبان کھولنے کی کوشش کی تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور میں جو کہتی ہوں وہ میں کر گزرتی ہوں۔ بشرا بیگم غصے سے بولی، آپ کیا سمجھتی ہیں ان فضول دھمکیوں کی وجہ سے میں ڈر جاؤں گی؟ میں شہیر کو سب بتاؤں گی اور اس بیڑیوں کو سزا دلواؤں گی، چپ تو نہیں رہوں گی۔ بیلا بھی غصے سے بولی، ارے مما رہنے دے، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ایسے نہیں مانے گی، ٹریلر تو دکھانا ہی پڑے گا۔ ولید نے ہنستے ہوئے فون سے کسی کو کال کی۔ بیلا، شہیر کو تو ہم مار نہیں سکتے، لیکن تمہاری ماں اور بہن کو تو مار سکتے ہیں نا۔ تبھی دروازے پہ صبا بیگم اور روشنی آتے ہوئے دکھائی دیے، جن کو دو آدمیوں نے بازوؤں سے پکڑا ہوا تھا اور گھسیٹ کر اندر لا رہے تھے۔
اماں روشنی بیلا بھاگی، لیکن ولید نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بیٹا جو یہ کہہ رہے ہیں مان جائیے پلیز، میری بچی، میری اور روشنی کی جان بچا لیجیے۔ صبا بیگم روتے ہوئے بولی، چھوڑ دو میری مما کو اور بہن کو، گھٹیا انسان، نہیں بتاؤں گی شہیر کو تمہارے بارے میں۔ بیلا نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ ماں تم ٹھیک تو ہو نا؟ اوے ڈرامہ ختم کرو، لے جاؤ ان دونوں کو جہاں سے اور واپس چھوڑاؤ۔ ولید نے ان آدمیوں کو حکم دیا جو صبا بیگم کو روشنی کو لے کر آئے تھے۔ نہیں، میری ماں کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ولید بیلا کو گھسیٹتا ہوا اندر لایا اور دروازہ بند کر دیا۔ صبا بیگم اور روشنی کو واپس ان کے گھر چھوڑ دیا گیا۔ بیلا کو ولید کے آدمیوں نے گھر چھوڑا۔ بیلا بجھے قدم اٹھاتی دروازے تک پہنچی۔ شہیر فون پر پولیس سے ہی بات کر رہا تھا کہ دروازے کی بیل بجی۔ بیلا کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر شہیر شاکڈ ہو گیا تھا۔ شہیر بیلا صرف اتنا ہی کہہ سکی تھی اور وہیں بے ہوش ہو کے گر گئی۔ شہیر نے بیلا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسپتال روانہ ہو گیا۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر روم سے باہر آئی۔ ڈاکٹر میری وائف کیسی ہیں؟ شہیر پریشانی سے بولا، یہ کہیں غائب تو نہیں تھی کیا؟ میرا مطلب ہے کہ کسی نے ان کو اغوا کیا تھا کیا؟ ڈاکٹر نے سوالیہ انداز میں کہا، جی یہ 2 دن سے گھر سے غائب تھی۔ جیسے ہی یہ گھر آئی دروازے پر ہی بے ہوش ہو گئی تھی تو میں اسے اسپتال لے آیا۔ شہیر نے تفصیل سے ساری بات بتائی۔ مسٹر شہیر، آپ کی بیوی کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ شہیر کی آواز کھو گئے تھے اور وہ سہارا لے کر پاس پڑی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے پانی کا گلاس منگوایا اور شہیر کو تسلی دی۔ بیلا کو ہوش آ چکا تھا۔ شہیر اندر داخل ہوا۔ بیلا نے شہیر کو دیکھ کر اپنا چہرہ دوسری جانب کیا تھا۔ بیلا یہ سب کیا ہو گیا؟ کون تھے وہ لوگ؟ شہیر نے بیلا کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا۔ شہیر، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، بیلا اکتا کر بولی۔ پر مجھے کرنی ہے بیلا، میرے اندر جو آگ لگی ہے اس کی مزید اسے مت سلگاؤ۔ شہیر نے بیلا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ بیلا، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ مما لوگوں نے تو یہ سب نہیں کروایا۔ شہیر کی آواز اونچی ہوئی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو۔ نہیں، جس نے یہ کیا اس کے چہرے پر ماسک تھا، میں پہچان نہیں سکی۔ بیلا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اندر سے دل چیخ کر کے رہا تھا کہ بیلا سچ بتا دو، مجھے معاف کر دو بیلا، میں تمہاری عزت کی حفاظت نہیں کر سکا۔ شہیر ہاتھ جوڑتا ہوا بولا، شہیر، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، قصور تو میری قسمت کا ہے جو مجھے اس موڑ پر لے آئی ہے۔ بیلا اٹھ کر بیٹھی اور شہیر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شہیر، مجھے چھوڑ دیں، میں اب آپ کے قابل نہیں رہی۔ کب تک آپ اس گناہ کا بوجھ اٹھائیں گے؟ بکواس بند کرو اپنی۔ اس سے آگے ایک لفظ بھی نکلا تو میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ بیلا کی بات سن کر شہیر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ شام تک تم ڈسچارج ہو جاؤ گی۔ میں ڈاکٹر سے میڈیسنز کا پوچھ کر آتا ہوں۔ آپ کے بھائی نے سب ختم کر دیا۔ اب معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میں نے جھوٹ بولا ہے۔ آپ سے آرام کرو، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ بیلا نے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائی اور آنکھیں موند لی۔ سارا منظر اس کے ذہن میں گھوما جب ولید نے اسے چھوا تھا۔ نہیں، میرے پاس مت آنا۔ شہیر، بیلا نے چلانا شروع کر دیا، میں مار دوں گی۔ بیلا نے پاس پڑے کانچ کے گلاس کو اٹھایا
شہیر جو کچن میں کھڑا کھانا گرم کر رہا تھا بیلا کی آواز پہ بھاگتا ہوا کمرے کی طرف بڑھا۔ بیلا کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ شہیر کو اپنا دل باہر نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ شہیر وہ پھر سے آ گیا ہے، وہ ہنس رہا ہے مجھے دیکھ کر، بیلا نے کہتے ہوئے گلاس دیوار پر مارا جس سے گلاس کے ٹکڑے سارے کمرے میں پھیل گئے۔ بیلا کوئی نہیں ہے وہاں۔ شہیر نے بیلا کو کندھوں سے پکڑا اور بیڈ پر بٹھایا۔ ریلیکس۔ بیلا نے اپنا سر شہیر کے کندھوں پر رکھا۔ کچھ دیر میں جب بیلا سنبھل گئی تو شہیر نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ کمرے سے کانچ صاف کرنے کے بعد شہیر بیلا کے لیے کھانا لے کر آیا۔ کھانا کھلانے کے بعد شہیر نے بیلا کو میڈیسن دی اور خود بھی اس کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ شہیر پلیز لائٹ مت آف کرنا۔ بیلا نے خود کو شہیر کے قریب کیا۔ بیلا میں تمہارے پاس ہوں، تم آنکھیں بند کرو اور سونے کی کوشش کرو۔ شہیر نے بیلا کی آنکھوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ ہم جو تم سے ملے ہیں اتفاق تھوڑی ہی ہے، مل کے تم کو چھوڑ دیں گے یہ مذاق تھوڑی ہی ہے۔ اگر ہوتی تم سے محبت ایک حد تک تو چھوڑ دیتے، پر ہماری تم سے محبت کا حساب تھوڑی ہی ہے۔ اب تم ڈھونڈو گے میری اس غزل کا جواب، یہ میری دل کی آواز ہے، کتاب تھوڑی ہی ہے۔ بیلا کی آنکھ کھلی تو شہیر فجر کی نماز ادا کر رہا تھا۔ بیلا کو اپنی طبیعت خراب ہوتی نظر آئی تو وہ فوراً بیڈ سے اٹھی اور واش روم کی طرف بھاگی۔ شہیر بھی سلام پھیرنے کے بعد اٹھا۔ بیلا دروازہ کھولو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ شہیر نے دروازے کا ہینڈل گھمایا لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ بیلا نے دروازہ کھولا اور باہر آئی۔ شہیر بیلا کو سہارا دے کر بیڈ تک لایا۔ وٹامن ہو رہی ہے، شہیر نے بیلا سے پوچھا۔ بیلا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ناشتہ کر لو پھر ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے۔ شہیر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کچن میں جا کر تیزی سے ناشتہ تیار کیا اور ٹرے میں سجا کر کمرے کی طرف جانے لگا۔ بیلا شاید واش روم میں ہی چینج کرنے گئی ہوگی۔ شہیر کمرے میں خود سے ہم کلام ہوا۔ تب تک شہیر خود بھی تیار ہو گیا، لیکن بیلا کو واش روم گئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ شہیر نے پریشانی سے دروازہ کھٹکھٹایا اور بیلا کو کافی بار آواز دی، لیکن کوئی جواب نہ پا کر شہیر نے چابی سے واش روم کا لاک کھولا تو دیکھا کہ بیلا بے ہوش پڑی ہے۔ شہیر نے جلدی سے بیلا کو اٹھایا اور اسپتال روانہ ہو گیا۔ آپ کی میسز ایکسپٹ کر رہی ہے۔ ڈاکٹر نے بیلا کا تفصیلی چیک اپ کیا اور شہیر کو بتایا جو باہر بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ کیا مطلب کہ بیلا ماں بننے والی ہے؟ شہیر نے حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ کیوں، آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ نہیں، میں بیلا سے مل سکتا ہوں؟ شہیر ڈاکٹر کو دیکھ کر بولا۔ جی آپ مل سکتے ہیں۔ شہیر اندر گیا تو بیلا بیٹھی رو رہی تھی۔ بیلا تم کیوں رو رہی ہو؟ شہیر بیلا کو خاموش کرانے لگا۔ شہیر آپ کو مجھ پہ یقین تو ہے نا، یہ بچہ آپ کا ہی ہے؟ بیلا نے شہیر کو دیکھا۔ پھر بھی آپ کو کوئی شک ہے تو آپ DNA کروا سکتے ہیں۔ بیلا یہ بچہ تمہارے اور میرے مضبوط رشتے کی نشانی ہے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنی محبت پر شک کروں گا؟ تم پر شک کروں گا؟ تم نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی ہے، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ شہیر نے بیلا کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ شہیر بیلا کا پہلے سے زیادہ خیال کرنے لگا۔ اس کی پسند ناپسند کا کام کرنے والی آیا بھی رکھ لی، جو کھانا بنانے کے علاوہ سارے کام کر دیتی تھی۔ بیلا بھی معمول کی زندگی کی طرف واپس لوٹ چکی تھی۔ شہیر کے لیے خود ناشتہ بنانا اور اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا۔ بیلا کا فون بجا۔ بیلا نے بھاگ کر فون اٹھایا کہ شاید شہیر کی کال ہوگی۔
آپ ہی میں روشنی بات کر رہی ہوں، آپ ہی مجھے بچا لیں، یہ لوگ بہت گندے ہیں، مجھے عجیب عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں، کل سے میں ان کے پاس ہوں۔ بیلا کے ہاتھ پیر کانپنا شروع ہو گئے۔ سن لی اپنی بہن کی آواز؟ اگر اس کی جان اور عزت کی سلامتی چاہتی ہو تو جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ویسا کرو، ورنہ تمہیں تو زندہ چھوڑ دیا تھا میں نے، تمہاری بہن کی لاش کو جنگل کے کسی درخت کے ساتھ لٹکا دوں گا۔ ولید بری طرح ہنسا۔ میری بہن کو جانے دو، جو تم کہو گے وہ میں کروں گی۔ بیلا گھبراہٹ میں بولی، ٹھیک ہے پھر سنو، میں شہیر کے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتی۔ بیلا روتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے۔ ولید نے روشنی کے چہرے پر تھپڑ مارا، جس سے روشنی چیخی۔ اس کے چیخنے کی آواز بیلا کے کانوں تک پہنچی۔ مجھے منظور ہے تمہاری ہر بات۔ شہیر گھر آیا تو دروازہ کھلا تھا، اندر سے بیلا کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ شہیر نے سامان کچن میں رکھا اور کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ میں نے شہیر کو اچھا بے وقوف بنایا ہے۔ اس دن میں تمہارے ساتھ شام گزار رہی تھی اور شہیر مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ بیلا کی آواز شہیر کی سماعت سے ٹکرائی، جو کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، اور یہ بچہ بھی تو تمہارا ہی ہے نا؟ شہیر کو تو یہ معلوم نہیں ہے۔ بیلا مشکل سے یہ جملہ ادا کر سکی۔ بیلا یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ شہیر غصے سے چلاتا ہوا اندر آیا۔ میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ بیلا نے فون رکھا۔ شہیر نے ایک زوردار تھپڑ بیلا کے چہرے پہ مارا، جس سے وہ بیلنس برقرار نہ رکھ سکی اور فرش پر گر گئی۔ ناظرین، یہ غم بھری داستان ابھی تک جاری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے اجڑی یہ غریب زادی، جس کی ساری دنیا صرف شہیر ہی تو تھا، جس نے کچھ کیا نہیں تھا، معصوم تھی۔ ہے شہیر کے گھر والوں نے پہلے تو عزت لوٹ لی، اب انہی کے کہنے پہ مجبور یہ بیلا اپنی ماں اور بہن کو بچانے کی خاطر یہ ساری ان کی پڑھائی ہوئی باتیں پڑھ رہی تھی۔ کیا ہوگا بیلا کے ساتھ؟ یہ سب کچھ سن کے شہیر کے دل میں کیا بیلا کے بارے میں نفرت، بد اعتمادی پیدا ہو جائے گی یا نہیں؟ کیا وہ بیلا کے ساتھ اپنا ساتھ رکھ پائے گا یا نہیں؟ اور بیچاری بیلا، جس کا خدا کے سوا اس دنیا میں اور شہیر کے سوا کوئی نہیں تھا، اب شہیر کو کھو کے وہ کیا کرے گی؟ یہ تمام حقائق جاننے کے لیے آپ کو ہمارے نیکسٹ ایپی کا ویٹ کرنا ہوگا۔ ناظرین، یہ ناول بہت مختصر ہے، چند ایپیوں کے بعد یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور کمنٹس باکس میں پھر رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ ہم سٹوریز بھی اپلوڈ کرتے ہیں، پلیز بہت سبق آموز سٹوریز ہوتی ہیں، ان کو بھی ضرور دیکھا کریں۔ اب ہمیں اجازت دیجئے، نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔